قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام ہے شریعت کسے کہتے ہیں اور طریقت کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات بغور پورے پیغام کو سماعت کر لیں۔ پیغام اچھا لگے دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے فتاوی مہریہ۔ جی ہاں، اس کتاب میں جو فتاوے ہیں شان چشتیت، آن چشتیت، فخر چشتیت، آل نبی اولاد علی، فاتح قادیانیت، مناظر اعظم اہل سنت، اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی جات کا یہ مجموعہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں شریعت کی ڈیفینیشن، طریقت کی ڈیفینیشن آج اگر کوئی مفتی صاحب یا مولوی صاحب یا عالم صاحب یا فاضل صاحب بیان کرے تو آج کل کے کچھ لوگ جو شریعت کو الگ سمجھتے ہیں اور طریقت کو الگ سمجھتے ہیں، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو، ان عالموں کو، ان مفتیوں کو طریقت تو ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ نعوذ باللہ، اس طریقے کی باتیں کچھ کم علم اور کم سمجھ قسم کے لوگ کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسے لوگ جس کو طریقت سمجھتے ہیں وہ اصل میں طریقت نہیں ہے، بلکہ وہ طریقت کو بدنام کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو آئیے پیر مہر علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سمجھتے ہیں، جو پیر بھی ہے، پیر کامل بھی ہے، آل نبی بھی ہے، اولاد علی بھی ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ، ان کے پیر و مرشد، 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 اس طرح ہوتے ہوئے حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور پھر اس طرح اوپر جاتے جاتے یہ سلسلہ غریب نواز تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تمام سنیوں کے لیے ہے، اور خاص کر تمام چشتیوں کے لیے ہے، اور چشتیوں کو چاہیے کہ اس فرمان کے مطابق اپنا نظریہ بنائے اور اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ نظریہ رکھے اور تبلیغ کرے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ بہرحال دیکھیے، مختصر انداز میں پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت بھی سمجھا دیا ہے اور طریقت بھی سمجھا دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت کے برخلاف نہیں۔ پہلا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، تم شریعت والے ہو۔ شریعت، نعوذ باللہ، اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے شریعت کا مذاق بنایا، ہمارا ایمان لٹ گیا۔ لہٰذا اس قسم کے جملے بولنے سے تمام ہی لوگوں کو بچنا چاہیے، ورنہ ایمان کب لٹ جائے گا انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت کے برخلاف نہیں ہے، یعنی طریقت شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ شریعت خدا اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ارشاد ہے۔ کیا فرمایا؟ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت اور اللہ کے ارشاد ہیں، اور رسول کی ہدایت اور رسول کے ارشاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ہدایات اور ارشادات، یہ شریعت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور طریقت اس پر چلنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے آسان الفاظ میں شریعت اور طریقت سمجھا دیا۔ کیا کہا؟ شریعت کے خلاف نہیں ہے طریقت، اور شریعت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہدایات اور ارشادات کو، اور طریقت ان ہدایات اور ان ارشادات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب جیسے اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، رسول کریم نے کہا کہ نماز پڑھو، تو یہ ارشاد ہوا، یہ ہے شریعت۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ طریقت پہ عمل کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جیسے اللہ نے کہا حج کرو، رسول کریم نے کہا کہ حج کرو، اب کوئی بندہ مومن حج کر رہا ہے، حج کرنے کو گیا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، تو وہ طریقت پہ عمل کر رہا ہے۔ جی ہاں، تو بالکل آسان الفاظ میں پیر مہر علی شاہ چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ شریعت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہدایات اور ارشادات کو، اور طریقت کہتے ہیں ان ہدایات اور ارشادات پر عمل کرنے کو۔ اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ کچھ لوگ نماز نہ پڑھنے کو، روزہ نہ رکھنے کو، زکوٰۃ نہ دینے کو، اور کہیں پر جا کر صرف بیٹھے رہنے کو، اور عجیب و غریب کپڑے پہن لینے کو، اور 10-12 گو تسبیح پہن لینے کو، 50 گو انگوٹھی اوپر نیچے لگا لینے کو، نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں؟ طریقت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ طریقت نماز چھوڑنے کا نام نہیں ہے، طریقت نماز پڑھنے کا نام ہے۔ طریقت زکوٰۃ نہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ طریقت زکوٰۃ دینے کا نام ہے۔ طریقت حج نہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ طریقت حج کرنے کا نام ہے۔ تو شریعت پر جو چل رہا ہے وہ طریقت پر چل رہا ہے۔ جی ہاں، تو شریعت کو مانا جائے گا، اور اس کو مان کر جو عمل کیا جاتا ہے یہی طریقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو یہ جو میں نے عبارت پڑھی فتاوی مہریہ، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 66 یعنی 66، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے،